کربلا کی تاریخ سے ایک بہت بڑا سبق اگر آپ لینا چاہیں تو یہ بھی لے سکتے ہیں۔ سبق یہ ہے کہ انسان کو دو چیزیں بہت بری طرح ہلاک کرتی ہیں، دو چیزیں بہت بری طرح ہلاک کرتی ہیں، خوف یعنی ڈر اور ایک لالچ۔ اتنی بڑی ہلاکت ہے کہ انسان کا ایمان بھی تباہ ہو جاتا ہے، ہاں نور ایمان نکل جاتا ہے دل سے، پھر وہ کس گڑھے میں گرے گا اس کا کچھ اندازہ نہیں۔ آپ کربلا کی تاریخ میں ایک نام آپ نے سنا ہوگا، عمرو بن سعد۔ یہ ایسے شخص کا بیٹا ہے جس کی شان بڑی بلند ہے، جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے ایک جنگ کے موقع پر کہا کہ تم تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ حضور نے کہا تھا سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمرو بن سعد، یہ کربلا کے میدان میں لالچ کی وجہ سے کس کے سامنے کھڑا تھا معلوم؟ سردار جنت حضرت امام حسین کے مخالف لشکر میں یہ کھڑا تھا۔ تو یہ لالچ نے اس کو اتنا ختم کر دیا تھا، اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، اس کو جنت نظر نہیں آئی، اور دنیا کی حکومت، علاقوں کی چاہت، پیسوں کی جو کھنکھناہٹ نے اس کو جو ہے نا اس کو تباہ و برباد کر ڈالا، اور دشمن اہل بیت کی صف میں کھڑا ہو گیا اور اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھا، اور خود بھی۔ اور آپ نے یہ جب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت امام حسین کے کہنے پر جب وہاں کوفہ بھیجے گئے تھے، کوفہ جانے کے بعد یہ تو آپ نے لالچ کا سن لیا، کوفہ جب آپ گئے تھے تو آپ کے ہاتھ پر 12,000 لوگوں نے جو ہے بیعت کی تھی۔ حضرت امام حسین کے پاس حضرت امیر معاویہ کے زمانے ہی میں خطوط آنے شروع ہو گئے تھے کہ آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ بیعت کرنا چاہتے ہیں، مگر حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید تخت پر بیٹھ گیا اور مدینہ منورہ کا عامل آپ سے بیعت لینے کے لیے آ گیا کہاں؟ حضرت امام حسین کے پاس۔ آپ نے اس کی بد کرداریوں اور اس کی عیاشیوں کی وجہ سے اس کو نااہل قرار دیا، جس کی وجہ سے یزید سخت غصے میں ہو گیا، پھر جنگ کا ارادہ کر لیا، اور اہل مدینہ اہل کوفہ کے خطوط آتے رہے، تو آپ نے ان کے خطوط کے جواب میں حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ آپ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادے جب کوفہ پہنچتے ہیں تو ان کا بڑا پرجوش استقبال ہوتا ہے، بڑا شاندار استقبال ہوتا ہے۔ جب آپ پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے حالات دیکھے، 12,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، مختار بن عبید کے مکان پر آپ کا قیام ہوتا ہے، مگر آپ نے جب یہ حالات دیکھ لیے، بڑا اچھا ماحول ہے، تو آپ نے ترنت جو ہے خط لکھ دیا امام حسین کے کہ حالات اچھے ہیں، آپ آ جائیے۔ اور وہاں کے کوفہ کے حالات کی خبر جو ہے دو لوگوں نے، مسلم بن حضرمی اور عمار بن یزید، ان سبوں نے جو ہے یزید کو خبر کر دی، یعنی دو لوگوں نے یزید کو بتا دیا کہ آپ کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، آپ کے خلاف یہاں پہ بغاوت ہو رہی ہے، لوگ امام حسین کی بیعت کر رہے ہیں۔ یزید نے یہ حالات دیکھے تو بڑے مکار اور بڑے جو ہے کہ عیاش شخص کو اس نے جو ہے کوفہ کی طرف روانہ کیا، عبید اللہ بن زیاد کو، جو کہ بصرہ کا گورنر تھا۔ وہ وہاں سے چلا ہے اور آ کے کوفہ میں آیا۔ تو اب یہاں پر جو 12,000 لوگوں کا ایک جمع غفیر کہہ لیں، یہ جو امام مسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کر چکا تھا، یہ یزید کے خوف کی وجہ سے، یہ 12,000 لوگ جو امام مسلم کے ساتھ، ان کے دل تھے، ان کے دل جو تھے وہ امام مسلم کے ساتھ تھے، مگر خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے ان لوگوں نے امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور یزید کی طرف چلے گئے۔ حالت یہ پیدا ہو گئی کہ امام مسلم بالکل تنہا ہو گئے، اور ایک اتنی تنہائی ہو گئی کہ آپ کے ٹھہرنے کی جگہ نہیں بچی کہ آپ کہاں ٹھہریں، کہاں بچوں کو سلائیں، کہاں کھانا کھلائیں، کچھ نہیں۔ رات ہوتی ہے، آپ کو پیاس لگتی ہے، تو ایک عورت آپ کو پہچان کر، اپنی سعادت سمجھ کر آپ کو پانی دیا، آپ وہیں پر قیام کرتے، تو عبید اللہ بن زیاد کے لوگوں نے اسی گھر کا محاصرہ کر لیا۔ بڑی زبردست جنگ ہوئی وہاں پر، قریب تھا کہ امام مسلم صفایا کر دیتے۔ ان سبوں نے اپنی شکست دیکھی تو ان سبوں نے ایک منصوبہ بنایا، ایک مکاری کی کہ ہم آپ سے جنگ کرنے نہیں چاہتے ہیں، آپ چلیے عبید اللہ بن زیاد سے بات کر لیجیے۔ تو امام مسلم تیار ہو گئے، انہوں نے کہا میں بھی تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بچوں کو ساتھ لیا اور ادھر چلے، اور آپ جب عبید اللہ بن زیاد کے گورنر ہاؤس میں جب آپ داخل ہونے والے تھے تو اس مردود نے پہلے ہی سے دروازوں پر دو لوگوں کو کھڑا کر رکھا تھا کہ جیسے ہی امام مسلم آئیں گے ترنت ان کو قتل کر دینا۔ امام مسلم جیسے ہی داخل ہوتے ہیں، ان دونوں نے جو دروازے کے اگل بغل کھڑے تھے، ان دونوں نے وار کیا اور آپ کو شہید کر ڈالا۔ آپ کے ساتھ دو بچے بھی آئے تھے، ان دونوں کو بھی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ بتانا مقصد یہ تھا کہ امام مسلم کی شہادت بھی ہو گئی، کوفیوں کی بے وفائی بھی ہو گئی، کربلا کا میدان اس کے بعد کا ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ لالچ نے ادھر کتنی بڑی شخصیت کو ختم کیا، یعنی اگر وہ شخص ہوتا اور وہ حضرت امام حسین کا ساتھی ہوتا تو وہ شخصیت تھا، مگر بیکار ہو گیا۔ اسی طرح ادھر کی بات دیکھ لیں کہ خوف، ان کے دل میں اللہ اس کے رسول کا خوف ہوتا، حیا ہوتی، شرم ہوتی، تو یہ کبھی بھی امام مسلم سے بے وفائی نہیں کرتے۔ 12,000 سے 24,000 ہوتے، 24 سے 48 ہوتے، اور عبید اللہ بن زیاد اور یزید پلید جیسے لوگوں سے لڑ کر کے امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کو حکومت کو قائم کر دیتے ہیں، مگر ہوا کیا؟ خوف نے ان کا ایمان تباہ و برباد کر ڈالا۔
آج وہی کنڈیشن ہے کہ آج اگر خوف کا ماحول قائم ہوتا ہے، یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں، آج اگر خوف کا ماحول قائم ہوتا ہے تو ہم اپنے ایمان کی حفاظت کتنا کر پائیں گے؟ آج اگر خوف کا ماحول قائم ہوتا ہے، ان حکومتوں کی طرف سے جو ظلم کا ننگا ناچ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اکیلے جانا دشوار کر رہے ہیں، تو ہم اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی کتنی حفاظت کر پائیں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کربلا صرف ایک کہانی نہیں، ایک بیان کرنے کی رسم نہیں ہے۔ اس سے سیکھیے کہ لالچ اور خوف، یہ دو چیزیں انسان کے ایمان کو تباہ کر ڈالتی ہیں، اور یہ دو چیزوں سے ہمیں چھٹکارا پانا ہے تو اپنے ایمان کو مضبوط مستحکم کرنا ہے۔ آج کیا ہے؟ پدرم سلطان پور، ہاں، کوئی پیر صاحب ہے، اس کا بیٹا، اس کا بھی ہاتھ چوما جا رہا ہے۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کسی کے بیٹے ہوں، اگر آپ حضور کے پیروکار نہیں تو آپ کی عزت نہیں ہے۔ ہم سید کی بھی اگر عزت کرتے ہیں تو صرف حضور کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم کسی عالم کی عزت اگر کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے کرتے ہیں۔ آج پدرم سلطان بود یہ بہت غالب ہے کہ فلاں کا باپ اگر پیر تھا تو بیٹا بھی پیر ہی رہے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے یار۔ بیٹوں کا حال دیکھیں گے تو آپ کو شرم آ جائے گی نا۔ پیر صاحب کے صاحبزادوں کا حال دیکھ لیں، صاحبزادیوں کا حال دیکھ لیں، آپ کو شرم آ جائے گی۔ ان کے اندر لالچ سما گیا ہے، لالچ، پیسوں کی بھوک ہے، ہوس ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب پدرم سلطان بود سے کام نہیں چلے۔ اگر آپ کے کردار اچھے نہیں ہیں بھائی صاحب تو آپ کچھ نہیں ہیں۔ باپ ہے، اس کے کردار اچھے تھے، اس کو جنت ملے گی، اس کو عزت ملے گی، اس کو حضور کی وجہ سے اس کو چاہت، دنیا کی چاہت بھی ملے گی، دنیا کی خیرخواہی بھی اس کو ملے گی۔ مگر آپ اگر حضور کے پیروکار نہیں ہیں، صرف باپ کا نام بھجانا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔